یہ سرکار کی حدیث ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ آپس میں تحفہ دیا کرو، اے مومنو تم آپس میں تحفہ دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو، ایک انسان جب دوسرے انسان کو تحفہ دیتا ہے تو اس سے محبت بڑھتی ہے، اور اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت، یہ موت اللہ کے طرف سے تحفہ ہے۔ تو غور کرو کہ جب بندہ بندے کو تحفہ دے تو محبت بڑھے، اور جب اللہ بندے کو تحفہ دے تو مٹ جائے، وہ مٹا دیا جائے، اس کا وجود ختم ہو جائے، یہ کہاں پر ممکن ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں، اور سبب یہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ ذمہ دار علماء کرام مشائخین اعظام کا اسٹیج ہے کہ جب انسان مٹ جاتا ہے، روح نکلنے کے بعد، انتقال کے بعد جب مٹ جاتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر بہت سی آبادیاں ایسی ہیں کہ جہاں پر پانی کی اتنی قلت ہے کہ 5-6 کلومیٹر کے دوری سے لوگ پانی لے کر کے آتے ہیں، پینے کے لیے پانی لاتے ہیں۔ عورتیں اپنے سروں پر پانی کا گھڑا لے کر کے چلتی ہیں تاکہ گھر میں لا کر کے پینے کے لیے پانی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے ہی ملک کے اندر کتنے ایسے خاندان اور مکان نظر آئیں گے جو غربت کے اور افلاس کے اتنے مارے ہوئے ہیں کہ ان کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ان کو نیا کپڑا میسر نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر روح نکل جانے کے بعد، اگر انتقال کے بعد انسان مر جاتا ہے، انسان مٹا دیا جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے فضول خرچی کرنے کی؟ کیا وجہ ہے اسے غسل دیا جاتا ہے؟ اس کا وجود تو ختم ہو چکا ہے، وہ مٹا دیا گیا، اب بیجا اس پر پانی کیوں خرچ کیا جا رہا ہے؟ اسے نیا کپڑا 20 میٹر کا کیوں دیا جا رہا ہے؟ 20-22 میٹر کا کپڑا اس کے کفن کو دیا جا رہا ہے، حالانکہ تمہارا کہنا یہ ہے کہ وہ مٹا دیا گیا ہے، اور ہماری شریعت بتا رہی ہے کہ مرنے والے کو کفن دینے کے بعد اسے اسے عطر بھی لگایا جائے، خوشبو بھی لگائی جائے اس کے کفن پر۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں، زندہ لوگوں کو خوشبو میسر نہیں ہوتی ہے، لیکن مردے کے کفن پر خوشبو لگائی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو مشیت کا نقیب آواز دے رہا ہے، اے میرے بندو، یہ مٹا نہیں ہے، اس نے دنیا بدلی ہے، اس کا سفر جاری ہوا ہے، اسے غسل بھی دو، اسے کفن بھی، نیا کپڑا بھی پہناؤ، عطر بھی لگاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی تم اسے قبر میں اتار کر کے جب چند قدم آگے بڑھو گے تو اسے دیدار رسول اللہ نصیب ہو جائے گا، آقا کا دیدار کرے گا، اس لیے اسے نیا کپڑا بھی پہناؤ، اسے غسل بھی دو، اسے وضو بھی کراؤ، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر غسل و وضو کے، بغیر خوشبو کے آقا کا دیدار کرتا ہوا پھرے۔ اسی لیے جالندھری شاعر نے کہا تھا، جنید جالندھری نے کہا تھا، اے لوگو جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہو وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہو، جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہو وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہو، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہو، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہو۔ اے میرے یارو، اگر مٹی میں دبانا ہی تھا تو نیا کپڑا کیوں پہنا دیے؟ جب مٹی میں ملانا ہی تھا تو مجھے نہلایا ہی کیوں کیا گیا تھا؟ مجھے کیوں نہلائے تھے؟ مٹی میں ملانا تھا، کیوں نیا کپڑا پہنائے جب مجھے دفن کرنا تھا؟ وہ حضرت جو ہے حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، حکیم جالندھری کا جو یہ شعر ہے کہ جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہو وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہو، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کیوں مجھ کو نہلایا گیا ہو؟ تو جو فرماتے ہیں حضرت اسماعیل فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، معاملہ یہ ہے کہ یہ مسافر ہے، یہ اس کو زیارت رسول ہونے والی ہے، اس لیے اسے نہلا دیا گیا
تاکہ مسافران لحد بے وضو خدا کے محبوب کا دیدار نہ کر سکے، خدا کے رسول کا دیدار بغیر وضو کے نہ کر سکے، اس لیے انہیں خوشبو بھی لگائی گئی ہے، انہیں نہلایا بھی گیا ہے، انہیں کپڑا بھی پہنایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ تو مٹے نہیں ہے بلکہ انہوں نے دنیا بدلی ہے، ایک دنیا کو چھوڑے دوسری دنیا میں آ گئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں انسان مرتا نہیں ہے بلکہ وہ دنیا بدلتا ہے۔ جیسے یہاں آنے سے پہلے یہ انسان کہیں اور تھا، کسی اور جگہ تھا، یہاں آیا، یہاں کے بعد ایک الگ دنیا میں گیا، وہاں کے بعد پھر ایک دنیا میں جانا ہے، وہاں کے بعد پھر ایک دنیا میں جانا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے ہم جہاں تھے اس دنیا کا نام تھا عالم ارواح، ہم یہاں پر آئے اس کا نام ہے عالم شہادت۔ اب اس کے بعد ہم جب قبر میں جاتے ہیں تو قبر کی منزل کا نام ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ میں ہم اس وقت تک رہیں گے جب تک قیامت نہیں قائم کی جائے گی، اور جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے عالم برزخ سے لوگ برزخ کی دنیا سے نکلیں گے، عالم قیامت میں جائیں گے۔ عالم قیامت میں جانے کے بعد پھر اپنے اپنے اعمال کے حساب سے لوگ ایک الگ دنیا میں جائیں گے، کوئی جنت کے دنیا میں جائے گا، کوئی جہنم کے دنیا میں جائے گا۔ مگر سنو یہاں پر جو معاملہ ہے اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ینظروا دعوت تلحقہ من اب او ام او صدیق او اخین۔ اے لوگوں سنو، جب دنیا سے انسان رخصت ہو کر کے عالم برزخ میں جاتا ہے تو وہ انتظار کرتا ہے اپنے باپ کی دعا کا، وہ انتظار کرتا ہے اپنے ماں کی دعا کا، وہ انتظار کرتا ہے اپنے بھائی کی دعا کا، وہ انتظار کرتا ہے اپنے دوستوں کی دعا کا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ نبی محترم اعلان کرتے ہیں جن کے بارے امام عشق و محبت کہتے ہیں، وہ زباں جن کو سب کل کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی فرما رہے ہیں جب زمین کے اندر دفن کر کے انسان کو چلا آتا ہے انسان تو وہ اپنے باپ کے دعا کا انتظار کرتا ہے، وہ قبر میں اپنے ماں کی دعا کا انتظار کرتا ہے، وہ قبر میں اپنے بھائی کی دعا کا انتظار کرتا ہے، وہ قبر میں اپنے دوستوں کی دعا کا انتظار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے عذاب دیا جا رہا ہے، بچا لو مجھے۔ کس سے بچا لیا جائے؟ اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو درود پاک پڑھ دو ہی، درود پاک پڑھ کر ہی مجھے بچا لو۔ کچھ نہیں ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دو، مجھے اصال ثواب کر دو اور مجھے بچا لو، قبر کے تنگی سے بچا لو، عذاب قبر سے بچا لو، خلفشار قبر سے بچا لو۔ یہ مردہ آواز دے رہا ہے۔ مردہ کبھی بھی انسان مرنے کے بعد مٹتا نہیں ہے، اس کا وجود باقی رہتا ہے۔ اس نے دنیا کو بدلی ہے اور اس کو بہت ہی اجاگر کیا ہے۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر اقبال نے اس کو اجاگر کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے روزگار فقیر۔ حضرات گرامی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کتاب کا نام ہے روزگار فقیر۔ اس کتاب میں علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اے لوگوں، ایک موقع ایسا تھا، آپ کا ایک خادم تھا جس کا نام تھا عبدالستار زندانی۔ جناب عبدالستار زندانی یہ پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کے نوکر رہے، خادم رہے۔ جب ڈاکٹر اقبال کا معاملہ ہوا تو ایک دن ایسا ہوا، رات کے 2 بجے کے بعد ڈاکٹر اقبال نے اپنے نوکر کو جگایا اور نوکر کو جگانے کے بعد کہا ہمارے ایک معزز مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ لسی پینے کی خواہش کرتے ہیں، جاؤ ان کے لیے لسی لے کر کے آؤ۔ نوکر سویا ہوا تھا، اٹھ کر کے بیٹھا، آنکھ ملنے لگا، کہتا رات کو 2 بج رہے ہیں، اب اتنی رات میں لسی کہاں ملے گی؟ خیر نوکر تھا، مالک کا حکم ہوا، وہ باورچی خانے میں گیا، برتن اٹھایا کہ لے کر کے چلو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں رک جاؤ، اس برتن کو میں دھلوں گا، تم نہیں دھلو گے۔ ڈاکٹر
اقبال نے اپنے ہاتھ سے برتن کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد کہا یہ برتن لو اور لے جاؤ لسی لے کر کے آؤ. نوکر سوچ رہا ہے اتنے رات کو تو لسی ملنا مشکل ہے, کیسے لسی ملے گی, لیکن ڈاکٹر اقبال کے مکان سے چند ہی قدم چلا تھا, ایک گلی پڑی اور گلی کے نکڑ پہ جب پہنچا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر ایک ٹپری بنی ہوئی ہے, ایک باکڑا بنا ہوا ہے اور ایک بزرگ بڈھا انسان وہاں پر بیٹھ کر لسی بنا رہا ہے. جب عبدالستار زندانی نے دیکھا حیران ہو گئے, کہا ابھی دن میں اسی گلی سے گزرا تھا, کوئی باکڑا نہیں, کوئی ٹپری نہیں, کوئی دکان نہیں, کوئی دکان والا نہیں, یہ راتوں رات دکان کیسے قائم ہو گئی, یہ راتوں رات بابا لسی والا کیسے آ گیا. خیر چلو اللہ نے فضل فرمایا, مجھے دور نہیں جانا پڑا, قریب ہی میں لسی مل گئی ہے, اب صبح ہی پتہ لگاؤں گا یہ دکان والا کون ہے اور کیسے گلی میں دکان لگا لیا ہے. اب نوکر پہنچا, کہا بابا لسی دے دو. بابا نے لسی بنا کر کے دے دیا اور جب لسی نوکر نے ہاتھ میں لے لیا, پوچھا بابا تمہارے لسی کی کیا قیمت ہے. وہ بزرگ مسکرائے, فرماتے ہیں لسی لے جاؤ, ہمارا تمہارے اقبال سے لین دین چلتا رہتا ہے. اب وہ نوکر اور پریشان ہو گیا کہ یہ بابا میرے مالک اقبال کو کیسے جانتا ہے, اور میں تو پوری زندگی علامہ اقبال کا نوکر رہا ہوں, علامہ اقبال کے ہر جاننے والے کو میں جانتا ہوں, مگر اس بابا کو میں نہیں جانتا ہوں. لیکن یہ بابا میرے اقبال کو جان رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے اقبال سے لین دین چلتا رہتا ہے. چلو معاملہ صبح سمجھ میں آئے گا. لسی لے کر کے نوکر آیا اور دے دیا ڈاکٹر اقبال کو. علامہ اقبال نے لسی لیا اور استعمال کیا. نوکر اپنے کمرے میں آیا. عبدالستار زندگی کہتے ہیں مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی, اپنے کمرے میں بیٹھا تھا, دونوں کے گفتگو کو سن رہا تھا. علامہ اقبال کی آواز آ رہی تھی, ان کے مہمان کی آواز آ رہی تھی, اور جب مہمان چلنے لگے مکان کے آنگن میں آئے تو میں نے اپنے دریچے سے دیکھا کہ مہمان نے علامہ اقبال کے پیشانی کو چوما, اپنے سینے سے لگایا, چلنے لگے. جب دروازے کے قریب گئے بولا میں مکان سے باہر نکلا, بلند آواز سے کہا علامہ صاحب آپ آرام فرمائیے, میں دروازے کی کنڈی لگا دیتا ہوں. اتنا کہنے کے بعد عبدالستار مکان سے باہر نکلے, اور جیسے ہی مکان سے باہر نکلے کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو مہمان تھے ان کا ایک قدم علامہ اقبال کے چوکھٹ پر اور دوسرا قدم گلی کے شاعراں پر, گلی کے نکڑ پر. وہ سمجھ گئے یہ کوئی عالم اجسام سے نہیں ہے, یہ عالم روحانیت کا بندہ ہے, پکڑ لیا جائے اسے. دوڑا عبدالستار دوڑے مگر وہ غائب ہو گیا مہمان. اور جب وہ ڈھونڈنے لگے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب گلی میں آئے تو دیکھا نہ لسی ہے نہ لسی والا ہے, وہ دکان بھی نہیں ہے. حیران ہو گئے, آئے اپنی ٹوپی اتارا, علامہ اقبال کے قدم پر رکھ دیا, کہا حضور زندگی بھر آپ کی نوکری کی ہے, معاملہ سمجھا دو. ایک ہی میں نے سوال پوچھا ہے, اب آپ بتا دو وہ مہمان کون تھا اور وہ لسی والا کون تھا, آپ یہ بتا دو. علامہ اقبال نے کہا عبدالستار جاؤ سو جاؤ, رات زیادہ ہو گئی ہے, رات کو 3 بج رہے ہیں, جا کر سو جاؤ. کہا نہیں حضور میں نے پوری زندگی آپ کی نوکری کی ہے, اب آپ سے میں نے پہلا سوال کیا ہے, آپ کو بتانا ہی پڑے گا. ڈاکٹر اقبال سمجھ گئے, کہتے ہیں سنو وعدہ کرو کہ زندگی میری زندگی میں یہ راز نہیں فاش کرو گے تو میں بتا دیتا ہوں. کہا حضور پکا وعدہ کرتا ہوں یہ راز میں کبھی فاش نہیں کروں گا آپ کی زندگی میں. کہا سنو جو مہمان آئے تھے وہ مہمان کوئی اور نہیں, فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی تھے. سبحان اللہ. لسی بیچنے والا بڈھا تھا وہ کوئی اور نہیں, وہ داتا علی حجویری تھے جو لسی بیچ رہے تھے. جب خواجہ چلے گئے تو داتا علی حجویری بھی چلے گئے. یہ وہ تھے فنا کے بعد بھی ملی ہے ان کو زندگی جاودہ مل گئی ہے. ڈاکٹر اقبال کہہ اٹھتے ہیں کہ فنا کے بعد بھی ملی ہے زندگی جاودہ اسے. مسلمانوں پتہ یہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, جشن خواجہ غریب نواز. سبحان اللہ. انسان مرنے کے بعد مٹتا نہیں ہے,
صرف دنیا بدلتا ہے، دنیا تبدیل کرتا ہے وہ۔ اور بتاؤں آپ کو زندہ و جاوید کا معاملہ، عورتوں میں ایک اللہ کی مقرب ولیاں ہیں جن کا نام ہے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی اتنی مقبول بندی تھی کہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے نامور مردوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، اتنی مقبول تھی اللہ کے بارگاہ میں۔ جب حضرت رابعہ بصریہ کا انتقال ہوا، رابعہ بصری کا جب انتقال ہوا، انہیں قبر میں اتارا گیا، منکر نکیر آئے اور کہا من ربک، سوال کیا جناب رابعہ بصری سے، من ربک؟ جناب رابعہ بصری پوچھتی ہے من انتما، تم کون ہو؟ نکیرین کہتے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون؟ تو رابعہ بصری کہتی ہے تم کون؟ وہ کہتے ہیں میں فرشتے ہوں، اللہ نے مجھے یہ سوال کرنے کے لیے روئے زمین پر مقرر کر دیا ہے، میں مردوں سے سوال کرتا ہوں۔ رابعہ بصری فرماتی ہے کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں آسمانوں سے آیا ہوں۔ رابعہ بصری فرماتی ہے فرشتوں ہوش کی دوا کر لو، آسمانوں سے آ کر زمین پر اتنی لمبی سفر کر کے تم آئے، تم خدا کو نہیں بھولے۔ اور رابعہ بصری 2 گز زمین کے اندر آئی، خدا کو کیسے بھول سکتی ہے؟ 2 گز زمین کے اندر آئی، خدا کو کیسے بھول سکتی ہے؟ جاؤ میرے رب سے میرا سلام کہہ دینا۔ آواز آئی غیب سے اے فرشتوں واپس آ جاؤ، وہ میری مقبول بندی رابعہ بصری ہے جو حالت جذب میں رہتی ہے، میرے عشق میں دیوانی ہو کر کے دنیا میں زندگی گزاری ہے، وہ برزخ میں آئی ہے اور قیامت میں نکلے گی تو اسی حال میں نکلے گی۔ یہ معاملہ ہے، پتہ چلا انسان مرتا نہیں ہے، صرف منزل بدل دیتا ہے۔ عالم شہادت جس میں ہم اور آپ ہیں، یہاں سے انسان رخصت ہو کر عالم برزخ میں جاتا ہے، لیکن رشتہ اسی طریقے سے قائم رہتا ہے۔ اسی لیے نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں جب قبرستان سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو اگر انسان مرنے کے بعد مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو کیا مٹے ہوئے کو بھی سلام کی جاتی ہے؟ نہیں۔ مردے سے بھی سلام کیا جاتا ہے؟ نبی محترم علیہ السلام فرماتے ہیں پڑھو السلام علیکم یا اہل القبور، قبرستان والوں کو سلام کرو۔ تو پتہ چلا کہ السلام علیکم یا اہل القبور کا جملہ دے کر نبی علیہ السلام نے بتا دیا یہ جن کو تم قبر والا کہتے ہو یہ میٹھا نہیں ہے، زندہ ہے، صرف اس نے اپنا منزل بدل دیا ہے، عالم شہادت سے عالم برزخ میں آ گیا ہے۔ تم جب چلتے ہو زمین پر تو زمین کے اندر لیٹا ہوا انسان تمہارے جوتی کی آواز کو سنتا ہے، تمہارے جوتی کے تسمے کی آواز کو سنتا ہے، تم پڑھتے ہو تمہارے جملے کو سنتا ہے، تمہاری آواز کو سنتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، مومن کا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو جب مومن کا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، معاذ اللہ جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ولیوں کے بارگاہ میں نہ جاؤ کچھ نہ ملے گا۔ جب عام مومن کا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو وہ جنہوں نے خدا سے دوستی کر لی، وہ جو ولی کامل ہو گئے، ان کے قبر کا کیا مقام ہوگا، ان کے قبر کی کیا منزل ہوگی، میں بتاؤں آپ کو۔ اسی لیے زمین پر ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پائے کہ اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ماں کے شکم محبت سے باہر آئے، پیدا ہوئے چند دن ہوئے تھے،
میرے جیسا کچھ دن ہی وہ ماں کے دودھ کو پیے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ بیوہ ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بڑی محنت و مشقت سے پالا، اور پالنے کے بعد جب بیٹا 10 سال کا ہو گیا تو محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ ماں کے دل میں امنگ پیدا ہوئی، میرا اکلوتا بیٹا ہے، آوارہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو کیوں نہ میں اسے کسی مدرسے میں ڈال دوں تاکہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، اللہ کا ولی ہو جائے۔ لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا یہاں سے کچھ دور پر ایک مدرسہ ہے جس کے عالم دین عالم ربانی ہے، وہ اللہ سے بہت قرب رکھتے ہیں، بہت متقی ہیں۔ وہ بایزید بسطامی کے ماں نے اپنے بیٹے کو لیا اور لے کر کے پہنچی مدرسے میں، عالم دین کو بلایا، کہا میرا اکلوتا بیٹا بایزید ہے، میں اسے آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اسے آپ پڑھا دیجئے اور ولی بنا دیجئے، اور یہ سمجھ لو جب تک میرا بیٹا ولی نہ ہو جائے اسے میرے گھر پر نہیں آنے دینا۔ جب تک بیٹا ولی نہ ہو جائے گھر پر نہیں آنے دینا۔ یہ کون ماں ہے؟ آج کی ماں اگر بچے کو استاد زور سے مار دے تو کہتے پڑھائی بند کر دو، مولانا کی ٹفن بند کر دو، کھانا نہیں دینا ہے۔ جو 10 روپیہ مہینہ چندہ مدرسے میں جا رہا تھا بند کر دو۔ ہمارے بچے کو کیسے مارا؟ بایزید بسطامی کی ماں اپنے بچے کو لے گئی مدرسے میں، کہا عالم صاحب میرے بچے کو عالم بھی بنا دو، ولی بھی بنا دو، اور جب تک بیٹا عالم و ولی نہ ہو جائے گھر پر نہیں آنے دینا۔ پہلا موقع تھا جو بیٹا اپنے ماں سے الگ ہوا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بچے کے دل میں ماں کی ممتا جاگی، ماں کی محبت میں بیٹا بے قرار ہوا، رونے لگا۔ مسجد میں جا رہا ہے تو رو رہا ہے، مدرسے کے کونے میں رو رہا ہے، رات میں بستر پر لیٹ کر کے رو رہا ہے۔ ساتھیوں نے بتایا استاد سے کہ بایزید تو بہت رو رہے ہیں۔ استاد نے بلایا، بایزید کیا معاملہ ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ کہ امی کی یاد بہت آ رہی ہے۔ اے استاد گرامی مجھے ایک دن کی چھٹی دے دو، میں صبح جاؤں گا، ماں کے قدموں کو چوم کر اس کی زیارت کر کے شام کو واپس آ جاؤں گا۔ اب استاد حیران ہو گئے کہ ماں تو بول کر گئی ہے جب تک بیٹا ولی نہ ہو جائے چھٹی نہیں دینا، اگر میں چھٹی دے دیتا ہوں تو میرے اوپر سے بایزید بسطامی کے ماں کا اعتماد ختم ہو جائے گا، بھروسہ اٹھ جائے گا، اور اگر چھٹی نہیں دے رہا ہوں تو یتیم بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ استاد پریشان ہو گئے، کہا بیٹا قریب آؤ۔ بایزید کو قریب بلایا اور سبق دے دیا خوب زیادہ، کہا بیٹا آج اگر تم یہاں سے لے کر یہاں تک کا سبق یاد کر لیے تو صبح تم کو چھٹی دے دی جائے گی۔ اس بچے نے لیا، لے کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھا، قرآن کو کھولا، اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کے بارگاہ میں بلند کیا، کہا رب العالمین جب میری ماں مجھے کھلاتی تھی میں اپنے ماں کے گود میں رہا کرتا تھا تو ماں کہتی تھی اللہ سے جو مانگو وہ دے دیتا ہے۔ اے اللہ آج تک بایزید نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، بس ماں کی زیارت ماں کے دیدار کی طرف ہے اللہ، اور میں چاہتا ہوں یہاں سے یہاں تک کا سبق مجھے یاد کرا دے تاکہ میں کل اپنے ماں کے گھر پہ پہنچ جاؤں۔ یاد کر لیا رات ہی بھر میں استاد نے جو سبق دیا تھا، استاد نے یہ سوچ کر سبق دیا تھا اتنا سبق تو بایزید ایک دن میں یاد ہی نہیں کر پائے گا، اور جب یاد نہیں کر پائے گا تو چھٹی نہیں ملے گی۔ لیکن جیسے فجر کی نماز ہوئی بچہ لے کر کے بایزید پہنچ گئے، کہا استاد گرامی جو سبق آپ نے دیا تھا ہم نے یاد کر لیا ہے۔ استاد حیران ہو گئے، کہا سناؤ، سنا دیا۔ اب جب سنا دیا استاد نے کہا جاؤ لیکن وعدے کے مطابق شام تک واپس آ جانا ورنہ کل آ جانا۔ اللہ اکبر۔ بایزید بسطامی خوش ہو گئے، اپنے ماں کے مکان پر گئے، اندر سے دروازہ بند ہے، ہاتھ مارا دروازے کی کنڈی ہلائی، اندر سے ماں بولتی کون
कौन? कहा माँ दरवाजा खोलो, आपका बेटा बायजीद आया है। माँ ने अंदर से कहा नहीं, झूठ बोल रहे हो, मेरा बेटा तो पढ़ने के लिए गया है, आलिमे दीन बनने गया है, अल्लाह का वली बनने गया है, अभी कहाँ से आ जाएगा? बेटा कहता माँ अरे दरवाजा खोलो, देखो तो आपका बेटा बायजीद है। माँ ने कहा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, अभी मेरे बेटे को वली बनने में कुछ और दिन लगेंगे, तुम किसी और के बायजीद होगे, मेरा बायजीद अभी नहीं आएगा, वली हो जाएगा तब आएगा। बेटा 2 घंटे तक दरवाजे पे खड़ा रहा, माँ ने दरवाजा नहीं खोला और वापस चला आया। जब उस्ताद के करीब पहुंचा, उस्ताद ने देखा बेटे को, हैरान हो गए, कहा बायजीद तुम कल आने वाले थे, आज कैसे आ गए? बेटे की हिचकियां बज गई रोते रोते। कहा अम्मी ने दरवाजा नहीं खोला, ये मामलात थे। अब उस्ताद ने अपने अमामे को उतारा, बायजीद के सर पे रख दिया, कहा बेटा अब तहैया कर लो। कहा उस्ताद गिरामी मैंने ठान लिया है, अब जब तक मैं आलिम भी नहीं हो जाऊंगा, अल्लाह का वली नहीं हो जाऊंगा, उस वक्त तक घर पर वापस नहीं जाऊंगा। यही बायजीद बुस्तामी जब ये आलिम दीन हो गए और अल्लाह के वली हो गए, रसूल किरदगारे वकार मदीना के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद को ख्वाब दिखाया। कहा ऐ उस्ताद कल मेरे बायजीद की दस्तार बंदी कर दे, उसकी विलायत को खुदा ने कबूल कर लिया, मुस्तफा ने किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान। बायजीद की दस्तार हो गई। अब जब बायजीद बुस्तामी मकान पर पहुंचे, एक मर्तबा कुंडी खटखटाई, माँ ने पूछा ही नहीं कौन आया है। जब पहली बार गए थे, कई बार का आपका बेटा आया हो, और आलिम बनकर वली बनकर गए, दरवाजा खटखटाया, कुंडी हिलाई तो अंदर से माँ ने कहा बेटा रुक जा मेरे लाल, मैं आ रही हूँ, मैं तेरे इंतजार में दूध गर्म करके तेरा इंतजार कर रही हूँ। बायजीद बुस्तामी के माँ ने दरवाजा खोला, माँ के कदम को चूमा बायजीद ने, बेटे के पेशानी को चूमा माँ ने, बिस्तर पर बिठाया माँ ने, गरम दूध दिया माँ ने। यही बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इनका इंतकाल हो गया, जब इनका इंतकाल हो गया, इन्हें नहलाकर कफन पहनाकर इतर लगाकर जनाजा पढ़कर जब कब्र में उतारा गया, मुनकर नकीर जब सवाल के लिए आए, कहा मन रब्बुका, मन रब्बुका, तो बायजीद बुस्तामी फरमाते मन अंतुमा, तुम कौन हो? कहा मैं फरिश्ते हूं, मैं मुनकर नकीर हूं, फरिश्ता हूं। कहां से आए हो? कहा अल्लाह के बारगाह से आया हूं, अल्लाह ने मुझे मुकर्रर किया है कब्र में सवाल करने के लिए। कहा तुमको मेरे नबी की सुन्नत याद ना आई कि जब किसी से मुलाकात हो तो सलाम पहले करो? निकलो यहां से, नकीरों निकलो यहां से, जाओ, और जब दोबारा मेरे कब्र में आना तो सलाम करके ही आना। मुड़कर नकीर वापस गए। जब दोबारा दाखिल होना हुआ तो पहले सलाम किए। बायजीद बुस्तामी मुस्कुराए, कहा हाँ अब बोलो क्या करना चाहते हो? कहा मन रब्बुका। कहा क्या मतलब? कहा मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारा रब कौन? तुम्हारा रब कौन? बायजीद बुस्तामी कहते हैं ऐ मुनकर नकीर, अगर मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है तो तुम कहां जाओगे यहां से ये जुमला लेकर? कहा रब की बारगाह में। कहा अगर तुम रब की बारगाह में गए और तुमने कहा कि बायजीद बुस्तामी ने कहा है रब्बी अल्लाह, और अल्लाह कह दे कि बायजीद मेरा बंदा नहीं है, बायजीद मेरा बंदा नहीं है, तो तुम मेरी मानोगे कि रब की मानोगे? मेरी मानोगे कि रब की? मैं कह रहा हूं रब्बी अल्लाह, अल्लाह कह दे ऐ नकीरैन बायजीद मेरा बंदा नहीं, तो उसकी मानोगे कि मेरी? फरिश्तों ने कहा मैं अपने रब की मानूंगा। तो बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं तो रब की माननी थी तो इतना लंबा सफर क्यों किए? इतना लंबा सफर करके आने की जरूरत क्या? रब से ही पूछ लेते मौला
جس یزید کے پاس تو بھیج رہا ہے وہ تیرا کون ہے؟ اب جاؤ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، میرے رب سے ہی پوچھ لینا وہ میرا رب ہے کہ نہیں، میں اس کا بندہ ہوں کہ نہیں۔ فرشتے باہر نکلے، قبر سے باہر آئے، نکیرین آپس میں گفتگو ہی کر رہے تھے۔ حاطف غیبی نے آواز دی، کہا اے نکیرین، یہ میرے عشق کا دیوانہ ہے، یہ مجذوب کامل ہے، یہ میرے عشق کا دیوانہ ہے، میرے عشق میں جزم میں رہتا ہے اور حالت جزم میں انتقال کیا ہے۔ یہ جب تک سور نہیں پھونکی جائے گی، جب تک قبر سے مردے نہیں نکلیں گے، یہ برزخ میں بھی حالت جزم میں رہے گا، جب محشر میں اٹھے گا تو بھی اسی حالت میں رہے گا، میرے عشق کی مستی اس پر چڑھی رہے گی۔ اے نکیرین واپس آ جاؤ، اور اس کے قبر کو میں نے خلد بری بنا دیا ہے، باغ و بہار بنا دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کا مقام۔ پیارے آج دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی جناب صغیر احمد صاحب کو، خوشحال احمد کو، بلال احمد کو، نکیر احمد کو، جمیل احمد کو یہ خوشی دیا اور یہ جو ہے موقع دیا اپنے والد گرامی کے احصال ثواب کے لیے انہوں نے یہ محفل کی ہے۔ تو آؤ ذرا احصال ثواب کے لیے علامہ حسام الدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا مدینہ منورہ میں جلوہ فگن ہے۔ اس واقعے کو علماء کرام بیٹھے ہیں، طبقات کا واقعہ ہے، طبقات میں یہ واقعہ درج ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہیں۔ ملک شام کا ایک دیوانہ نوجوان اپنے ماں سے رخصت ہو کر اپنے باپ سے رخصت ہو کر اجازت لیتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے اتنی زندگی میں نے آپ کے درمیان گزاری ہے، اب جو زندگی باقی ہے وہ مدینے کے تاجدار کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہو، اجازت دے دو۔ ماں نے اجازت دے دیا، باپ نے اجازت دے دیا، لیکن جب بیٹا چلنے لگا تو ماں اور باپ میں دونوں میں محبت پیدا ہوئی۔ ماں کی ممتا اچھال ماری، بیٹے کو سینے سے لگایا اور کپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میں اپنے سینے سے چمٹا کر رونے لگے والدین، اور جب رونے لگے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر یہ نوجوان شام سے مدینہ منورہ آیا، آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں نے جو زندگی گزارنی تھی شام میں گزار لیا، آقا اب جو زندگی گزارنا چاہتا ہو وہ آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہو۔ میرے آقا فرماتے تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں۔ کہا آنے کے لیے تم نے اپنے ماں باپ سے اجازت لی تھی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے آنے کے لیے اپنے ماں باپ دونوں سے اجازت لی تھی۔ اب آقا فرماتے ہیں جب تم اپنے ماں باپ سے اجازت لینے گئے ہوئے تھے اور تم نے بتایا تھا اب میں واپس نہیں آؤں گا ملک شام کو، نبی کے قدموں میں مدینہ ہی میں مر جاؤں گا پوری زندگی رہ کر، تو تمہارے ماں باپ کی کیا پوزیشن تھی؟ اتنا سننا تھا۔ نوجوان نے کہا یا رسول اللہ، جب میں نے اتنا کہا تو میرے باپ کے بدن پر کپ کپی آ گئی، ماں کے آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہو گیا، ماں رونے لگی، وہ بھی کانپنے لگی، باپ بھی سسکیاں لے کر رونے لگا۔ نوجوان کا اتنا بیان کرنا تھا، آقا بے قرار ہو گئے، اٹھ کر کے احمد مختار کھڑے ہوئے، فرماتے نوجوان واپس جا، واپس جا ملک شام، جن آنکھوں سے تو نے ماں باپ کو رلایا ہے انہی ہونٹوں سے اپنے ماں باپ کو ہنسا دے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں، سبحان اللہ۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں مجھے جنت ملے، آج بندہ عمرہ کرتا ہے جنت ملے، حج کو جاتا ہے جنت ملے، روزہ رکھتا ہے جنت ملے، زکوٰۃ دیتا ہے جنت ملے، نہ جانے کون کون سے نیک کام کرتا ہے تاکہ جنت ملے۔ جنت کے لالچ میں انسان نہ جانے کون کون سی نیکیاں کرتا ہے، لیکن اگر جنت کا طلبگار ہو بندہ تو نبی محترم علیہ السلام فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، سبحان اللہ سبحان جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔
وہ جنت جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے سورہ نجم میں فرمایا